بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ درود بھیجئے محمد وعلی محمد پر۔ جب تک رسالت کو محسوس نہ کریں تو ابتدا سے لے کر انتہا تک جو ظالم نہیں ہوگا امامت انہی کے مقدر ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہے۔ تو یہاں تک پتہ چل گیا کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے۔ اب خود امام کی تعریف کیا ہے؟ امامت کی تعریف کیا ہے؟ امامت کی دو طرح کی تعریفیں ہو سکتی ہیں، ایک تعریف لغت کے اعتبار سے، ایک تعریف اصطلاحی اعتبار سے۔ توجہ آپ حضرت کے لغت میں امامت کی تعریف یہ ہے وَهِيَ حَسْبُهَا تَقَدَّمُ شَخْصٍ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے آگے ہونے کو، رہنمائی کرنے کو، قیادت کرنے کو، کمانڈری کرنے کو لغت میں امام کہا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو امام بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز پڑھانے والا کیا ہے؟ پیش امام ہے۔ جمعہ پڑھانے والا کیا ہے؟ پیش امام ہے۔ اسی طرح فوج کی کمانڈر کرنے والے کو بھی فوج امام عسکر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے لغوی معنی کے اعتبار سے، تعریفی اعتبار سے آپ دیکھیں تو امام بہت سارے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی شخص لوگوں کے آگے ہوگا، سربراہی کر رہا ہوگا، لغت میں اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام کہا جاتا ہے۔ اب اسی لغوی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ائمہ کو قرار دیا ہے کہ وہ امر کی ہدایت کریں۔ اب امام کی جمع ائمہ ہے، یعنی ہم نے ائمہ کو، اماموں کو قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ اب دوسرے سورہ قصص میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ائمہ کو قرار دیا ہے جو جہنم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہو امام، لیکن ایک امام جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک امام جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہاں پر مراد ائمہ سے، امام سے مراد لغوی معنی ہے۔ اب لغت میں ہر کوئی امام بن سکتا ہے، ہر کوئی سربراہی کر سکتا ہے۔ اب کچھ امام ایسے ہوں گے جس کی پیروی کرنے والوں کو لے جا کر جنتی بنا دیں گے، کچھ امام وہ ہوں گے جو اپنے پیروی کرنے والوں کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ یعنی اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا غور فکر کر سمجھیں تو امام مختلف ہو سکتے ہیں۔ کچھ امام وہ ہے جو لوگوں کو لے جا کر جنتی بنا دیتا ہے، کچھ امام وہ ہے جو لے جا کر جہنمی بنا دیتا ہے۔ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں، تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں مختلف امام نظر آتے ہیں، مختلف ائمہ نظر آتے ہیں۔ کچھ کی پیروی کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے، کچھ کی پیروی کرنے سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دیکھنا ہو کون سے امام جنتی کی طرف لے کے جاتا ہے، کون سے امام جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، تو دیکھنا یہ ہے اگر جس کا تعلق غدیر سے ہو تو وہ جنتی بنا دے گا، جس کا تعلق صدیقہ سے ہو تو جہنمی بنا دے گا۔ تو یہاں پر ائمہ سے مراد ہر کوئی امام ہے جو لوگوں کی سربراہی کرتا ہے، اسے لغت میں امام کہا جاتا ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرے آیت میں ابراہیم کی شان جس طرح فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو یہاں پر اس امام سے مراد امام معصوم منصوص من اللہ مراد ہے۔ تو گویا امامت کا لغوی معنی یہ ہوا تقدم شخص علی الناس، ایک بندے کا لوگوں کے آگے کھڑا ہونا، سربراہی کرنے کو لغت میں امام کہا جاتا ہے۔ اب اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں مختلف قسم کی تعریفیں ہوئی ہے، اشاعرہ کے نزدیک، عامہ کے نزدیک، خاصہ کے نزدیک، ہر ایک مختلف تعریف کی ہے، لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ غیر نے جو تعریف کی وہ یہ ہے خلافت الظاہریہ، انہوں نے کہا کہ امامت اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس بظاہر حکومت ہو،
خلافت ظاہری جن کے پاس ہو وہی امام بن سکتا ہے، وہی امام ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ الامامۃ خلافت الالہیۃ الکلیہ۔ ہمارے یہاں خلافت ایک الہی کلیہ ہے جس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہے کہ اس کے بعد حکومت ہو یا نہ ہو وہ امام ہو سکتا ہے، حکومت ہو، حکومت کر رہا ہو تب بھی وہ امام ہو سکتا ہے، لیکن جس کے پاس حکومت نہ ہو تب بھی وہ امام ہو سکتا ہے۔ اب حفظ دین ملت شرعیہ یا رفع ظلم و عدوان کرنا، مختلف چیزیں، وہ سب کے سب اس قاعدے الہی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ امامت ایک خلافت کلیہ الہی ہے۔ اسی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ امام وہ بن سکتا ہے جو معصوم ہو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم ان اماموں کو انتخاب کریں، ہم ان معصومین کو انتخاب کریں جس کے انتخاب کرنے پر ہمیں دنیا میں بھی فخر ہو، دنیا میں بھی ہمیں کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ فقط دنیا میں ہمیں امام کی ضرورت ہے، آخرت میں نہیں، یہ امام کا سلسلہ ہمیں قیامت تک ہمیں کام آئے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب ہم قیامت کے دن ندا دیں گے ہر شخص کو کہ اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو وہاں پر بھی امام کی ضرورت ہوگی۔ ہر شخص ڈھونڈیں گے اپنے امام کو، جو جس دنیا میں، جو اس کائنات میں جس کو اپنا امام مان کر اس کی سیرت پر چلتا تھا، اس کے کردار کو اپناتا تھا، اس کے راہ پر چلتے تھے، جس کو اس دنیا میں وہ امام بنانا تھا، قیامت کے دن جب ہم ندا دیں گے اپنے امام کے ساتھ آؤ، تو ہر شخص وہاں پر بھی اپنے امام کے ساتھ ہوں گے۔ اب ہمارا امام تو وہ ہے جو قسیم الجنت والنار ہے، ہمارا امام وہ ہے جو ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے۔ وہاں پر ہمیں ضرورت اتنا نہیں ہوگی جتنا دوسروں کو ہوگی، کیوں؟ جیسے ہی اللہ آواز دے گی ہر شخص کو کہ اپنے امام کے ساتھ آؤ، تو ہمارا امام تو وہ ہے جو وہاں پر کھڑا ہوگا، جنت اور جہنم میں تقسیم کرنے والا ہوگا۔ وہاں پر ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمارا امام وہاں پر پہلے سے موجود ہوگا۔ امام ہمیں پہچان لیں گے، ہم امام کو پہچان لیں گے، وہاں پر ہمیں ادھر ادھر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن وہاں پر بھی کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، ادھر ادھر بھاگنا دوسروں کو یہ نشاندہی کرے گا یہ کسی بغیر کی تلاش میں ہے، وہاں پر بھی ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو لہذا ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس امام کو انتخاب کریں جو اول سے لے کر آخر تک معصوم ہو، جس کی زندگی میں کبھی گناہ صدر نہ ہوا ہو، جس کے پاس علم اول و آخر ہو، جس کے پاس نور اول ہو، جس کے پاس علم ما کان و ما یکون ہو۔ اسی لیے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں فرمایا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو، ہر شے کو امام مبین میں قرار دیا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے جی جب امام مبین سے مراد کیا ہے، جب میں نے پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا اے ابن عباس ابھی کچھ دیر بعد جو دروازے سے داخل ہوگا سمجھ جانا وہی امام مبین ہے۔ جب میں انتظار میں تھا اتنے میں نے دیکھا کہ علی بن ابی طالب تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، کیا اللہ نے ہمیں دنیا میں کامیاب زندگی بنانے کے لیے، سر اٹھا کر عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں جہنم سے نجات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسے اماموں کا انتخاب کیا جس کے اول کو دیکھیں آخر کو دیکھیں ہمیں سارا کا سارا محمد نظر آتے ہیں۔ تو عزیزانو آج 8 ربیع الاول بس صلح شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اس حوالے سے میں چند جملے مسائل کرتے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا۔ 5 سال انہیں پتہ ہی ہونے نہیں دیا، تو جب ان کو پتہ چلا 5 سال کے بعد کہ امام دنیا میں آ چکے ہیں، تو جب انہوں نے سوچا آپ امام مہدی کو ملنا مشکل ہے، ابھی اس 11ویں کا خاتمہ کر دیں، اس 11ویں کو دنیا سے جانے دیں، اس کو زہر دے کر کسی نہ کسی طریقے سے امام کو شہید کیا جائے، پھر ہم 12ویں سے مقابلہ کریں گے۔ تو بس عزیزانو 8 ربیع الاول کا دن نمودار ہوا، تو انہوں نے 5 ربیع الاول کو بعض کے مطابق 2 ربیع الاول کو امام کو زہر دیا تھا۔ اس زہر کا اثر کی وجہ سے امام تڑپ رہے تھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کرول لیتے تھے۔ اگر تاریخ میں 2 ہی حسن ہے، ایک حسن کا نام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرے حسن کا نام حسن عسکری ہے، دونوں کو زہر شہباز شہید
اور امام ترستے رہے. آخر وہ دن بھی آ گیا جب 8 ربیع الاول کا دن ہوا تو امام علیہ السلام کو اس پیاس لگی، اس سر کی شدت کی وجہ سے زیادہ پیاس لگی. تو امام نے اپنے غلام سے کہا مجھے پانی پلا دیجیے. اس غلام نے جام میں پانی پی کر امام کی خدمت میں پیش کیا. جیسے امام نے ہاتھوں میں لے کر پینا چاہا، منہ کے قریب لے گئے، عزادار زہر نے اتنا اثر کیا تھا امام کے ہاتھ کانپنے لگے.